أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند بیگار والی نہیں مجلس والی صلوات چاہیے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ حدید کا آغاز پیش نظر ہے میرے. ارشاد ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فرمایا جو شے ساتوں آسمانوں میں ہے یا ساتوں زمینوں میں ہے، صاحب عزت اور صاحب حکمت اللہ کی تسبیح کر چکی. سمجھ میں آئی بات؟ سبح فعل ماضی ہے کہ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں میں جو کچھ ہے، صرف ذوی العقول کی بات نہیں، چاہے وہ ذرہ ہے یا بشر، چاہے وہ درندہ ہے یا پرندہ، چاہے صاحب شعور ہے یا بے شعور، مگر عزیز و حکیم اللہ کی تسبیح کر چکا ہے. یہاں یعنی 4 دفعہ قرآن میں سبحہ کے صیغے سے اللہ نے فرمایا کہ میری تسبیح کر چکے، اور 4 ہی جگہ پر کم از کم سورہ جمعہ میں تو پیش نمازوں سے سنتے ہی رہتے ہو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر بھی رہا ہے اور کرتا بھی رہے گا. میں نہیں جانتا کون میرا رفیق سفر ہے اور کس کا بت صرف یہاں ہے جو روح اور بدن سمیت میرے ساتھ ہے. پہلے فرمایا تسبیح کر چکا، پھر فرمایا کر بھی رہا ہے، کرتا بھی رہے گا. اب میں جانتا ہوں اتنی سی عقل رکھنے والا جو خلاق عقل ہے وہ نہیں جانتا کہ زمین و آسمان کے درمیان مشرک بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، منافق بھی رہتے ہیں. تو پھر یہ کیوں کہا جو زمین و آسمان میں ہے. ہر کوئی میری تسبیح کر چکا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا. بات صرف اتنی ہے دوستو، تسبیح کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تسبیح تشریعی، ایک تکوینی. تشریعی تسبیح جس کا شریعت سے تعلق ہے وہ صرف مومن کرتا ہے. اور جگہ اگر تمہارا مجمع تھک نہ گیا تو میں آگے چل کے بتاؤں گا، مومن کی زبان چپ بھی ہو تو وہ تسبیح کر رہا ہے. وہ خاموشی میں بھی کر رہا ہے، حتیٰ کہ مومن سو رہا ہے پھر بھی وہ تسبیح کر رہا ہے، جاگ رہا ہے، کر رہا ہے، چاہے یا نہ چاہے تسبیح ہو رہی ہے مومن کی. دوسری ہے تسبیح تکوینی، وہ کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، زبان سے نہیں بلکہ بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ نحل میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم اگر تو میرا سجدہ نہیں کرتا تو کیا ہوا؟ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. فرمایا جس کو میں نے شے سے پیدا کیا میں اس کے سائے کو کبھی دائیں پھیلا کے کبھی بائیں پھیلا کے اس کے سائے سے سجدہ کرا لیتا ہوں. جو سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں.
سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو اب یہ جو سائے کر رہے ہیں یہ سجدہ تشریعی نہیں، یہ تکوینی ہے۔ تو تسبیح اسی طرح سر اٹھانا۔ اب تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہے تو جو ورد تم کر رہے ہو بس وہی تسبیح ہے؟ مثلا کوئی پڑھ رہا ہے یا باسط ہو، کوئی یا رحمان ہو، کوئی یا رحیم ہو، کوئی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، ایسا نہیں۔ تمہاری زبان الگ تسبیح کر رہی ہے، تمہارے بال الگ تسبیح کر رہے ہیں، تمہاری کھال الگ تسبیح کر رہی ہے، عقل الگ کر رہی ہے، روح الگ کر رہی ہے، نفس الگ کر رہا ہے، گوشت الگ کر رہا ہے، لہو الگ کر رہا ہے۔ جو تسبیح کا دانہ گرا رہے ہو وہ دانہ الگ کر رہا ہے، جس دھاگے میں تسبیح پروئی ہے وہ دھاگا الگ کر رہا ہے، جو اسم پڑھ رہے ہو وہ اسم الگ تسبیح کر رہا ہے۔ جو اللہ جو گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ اب جب اسد طاہر یہ ثابت ہو گیا کہ اسم بھی تسبیح کرتا ہے، اب امتیاز شاہ جی مرحلہ ہے مشکل، لیکن حلال زادوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ تم نے وہاں علی کو مانتے ہوئے سوچا نہیں تھا، اور اسی چیز کا صلہ ہے کہ خیبر شکن نے کہا تم جیسے تیسے بھی ہو جہنم تمہارے بدن پہ حرام ہے۔ جو تو اب بتائیے ذرا، میرا سوال ہے، ہم تسبیح کر رہے ہیں، کوئی اسم پڑھ رہے ہیں، ہماری تو یہ تسبیح ہے جنا، ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں کھد ہو رہی ہو، اس کی تسلی کے لیے سورہ فرقان میں اللہ کہہ رہا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے جو شے ہے، ہر شے میری حمد کی تسبیح پڑھتی ہے، تو جو اسم پڑھ رہے ہو وہ بھی شے ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ پچھلے محلے والوں شے ہے نا، تو پھر وہ بھی تسبیح کر رہا ہے۔ تو میرا سوال تمہارے سامعین سے صرف اتنا ہے کہ ہم تو اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کا اسم کس کی کر رہا ہے؟ العظمت للہ۔ تھکن ہے تو بس کروں؟ لوگوں کے رتی نہیں ہوتے، منو تول دیتے ہیں، اور تمہیں وہ وزنی امام عطا ہوا ہے جس کے ہاتھ کی جنبش ثقلین سے وزنی ہے۔ اللہ کیوں فرق؟ ٹھیک کہا نا میں نے، ہاتھ اٹھا کے نیچے لائے، ثقلین سے بھاری ہو جائے، تو اتنا بھاری امام ہے تمہارے پاس، تو پھر چہرے کھلے کھلے کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے ندیم ڈھونڈ رکھا ہے کہ اسم کس کی تسبیح پڑھتا ہے، جس کو الٹی نہیں ہوتی علی سن کے وہ میری طرف دیکھے۔ امیر کائنات کی زیارت میں جملہ ہے انت الاول الفاتح بالتسبیح حتی ینتہی الیک تسبیح المسبحین۔ اے علی میں گواہی دیتا ہوں چونکہ تسبیح کی ابتدا کرنے والا تو ہے، ہر تسبیح تیری ذات میں ضم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ جو ارادے ہر شاید شکر کیا کرو کہ تمہیں اہل بیت عطا ہوئے،
ذرا معجزہ یہ ہے ان کا، اپنے ائمہ کی عمریں دیکھو، کسی کی 25 سال، تمہارے 9ویں امام کی عمر 25 سال ہے، 11ویں کی 29 سال ہے، 10ویں کی 40 سال ہے، لمبی ترین عمر تمہارے امام ششم کی ہے 65 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ اور وہ بھی پھر دیکھو، قید، بند، لڑائیاں، جنگیں، یہ وقت نکالو، بچتا کیا ہے؟ اور اعجاز ان کا یہ ہے کہ ذرے سے عرش تک کی مخلوق کی ہر ضرورت کا مسئلہ بتا دیا۔ یہ اعجاز ہے۔ 5 سال کی عمر تھی جواد الائمہ کی، تیرے 9ویں امام کی، اور لفظ یہ ہے کہ سئل عن 30 الف مسألۃ فاجاب عن کلھا، ایک ہی محفل میں تیرے امام سے 30,000 مسئلے پوچھے گئے۔ کتنے؟ 30,000۔ فاجاب ما بین الصلاتین، 2 نمازوں کے درمیان کے وقت میں سب کے جواب دے ڈالے۔ جو حالانکہ اسد اگر گنا جائے طاہر ایک مسئلے کو 1 منٹ بھی دو تو ہفتوں چاہیے، اور جس نے 2 نمازوں کے درمیان کے وقت میں جواب دے دیا، بالکل اسی طرح جس طرح شب معراج اس کے دادا نے وقت کی نبضیں روک لی تھیں۔ جو سمجھ میں آئی بات؟ جو ہاتھوں تک ہی رہنا۔ ہاں تو حجت تو پھر حجت ہے۔ میں حجت کی بیٹی کی دعا کا ایک جملہ تمہیں سنانے لگا ہوں، امجد شام والی بی بی کا۔ اور امتیاز شاہ جی یقین کیجیے دائیں بائیں علامت، جب پہلی بار میں نے یہ پڑھا تو میں پہروں سوچ میں گم رہا کہ یہ بظاہر نہ امام ہے نہ نبی ہے، حجت ہے، اور ایسی حجت ہے کہ حجتوں پر حکمرانی کرتی ہے۔ ہاں تو اس نے جو مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگی ہے، اور جاگنا، میرا دل اب کر رہا ہے کہ میں کرسی سے اڑ جاؤں اور فضا خلا میں کہیں معلق ہو کے یہ جملے پڑھوں۔ خدا کی قسم، حسین سے پیار کرنے کا ڈھنگ جو اس بی بی نے ہمیں سکھایا ہے، یہ علم کے پھریرے میں ہاتھ، اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو قہر الہی کی بجلی ابھی مجھ پر گر پڑے، میں کوئی رعایت نہیں چاہتا، اور اگر کتاب کے پڑھے ہوئے جملے سنا رہا ہوں تو پھر شک کرنے والا اپنے شک کی وجہ کو خود تلاش کرے، کیونکہ جو ان کے کسی بات میں شک کرتا ہے اس کا اپنا شجرہ مشکوک ہوتا ہے۔ میں نے زیغم یہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ اذا کانت تحیت للصلاۃ کانت تبدأ بالنظر الی وجہ الحسین ثم تبدو بالصلاۃ، جب بھی علی کی بیٹی اذان کے بعد نماز کے مصلی پہ کھڑی ہوتی، تکبیرۃ الاحرام پہ ہاتھ لا کے پہلے حسین کے چہرے پہ نظر ڈالتی، پھر اللہ اکبر کہتی۔ جو سمجھ میں آگے بات؟ پہلے حسین کے چہرے پہ نظر، پھر اللہ اکبر۔ نہیں، حجت خدا کی بیٹی ہے،
دو حجتوں کی بہن ہے، دو حجتوں پر خود حجت رہی ہے۔ سجاد کی زبان سے اعتراف کرایا ہے کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، پھپھی اماں تو عالمہ غیر معلمہ ہے۔ یہ زمانے کو درس دے رہی ہے کہ جس کے پیش ہوتے ہیں اس کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ کی عبادت باطل ہے جب تک وجہ اللہ سامنے نہ ہو۔ جو جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، میں تم سے راضی، میرا مانا تم سے راضی ہو۔ اور ہمیشہ جو فروخ ایک دعا مانگی ہے بی بی نے، باقی دعائیں تبدیل کر لیتی تھیں، اس کو تبدیل ہی نہیں کیا، ہر نماز میں مانگی اور یوں کہہ کے انت الذی سجد لک سواد اللیل وضوء النہار وشواء الشمس وحفیف الشجر ودوی الماء اسألک بحرمت اسمک الذی فی الآدمیین معناه المرتدی بالکبریاء والنور والعظمت محقق الحقائق ومبطل الشرک والبوائق والحیاة الدائمة الازلیة التي لا فناء ماءها۔ نہیں جانتا میں کہ کس کے سر سے گزر جائے گی، کس کے صحن دل میں اترے گی۔ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے تو وہ ہے، تجھے رات کی سیاہی سجدہ کرتی ہے۔ العظمت للہ۔ یار کون کہہ سکتا ہے یہ باتیں سوائے اس گھرانے کے؟ صرف رات نہیں، سجد لک سواد اللیل، رات کی سیاہی تجھے الگ سجدہ کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب رات کی سیاہی سجدہ کرتی ہے، واللیل کی تفسیر وہ سجدہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ العظمت للہ۔ وضوء النہار، تو وہ ہے کہ تجھے دن کی روشنی سجدہ کرتی ہے۔ وشواء الشمس، تجھے سورج کی شعاعیں سجدہ کرتی ہیں۔ وحفیف الشجر، تجھے درخت کی سرسراہٹ سجدہ کرتی ہے۔ ودوی الماء، تجھے پانی کی کلکلاہٹ سجدہ کرتی ہے۔ العظمت للہ۔ کس کا جگر ہے یہ؟ کس کا معیار ہے یہ کہ جو رات کی تاریکی کا سجدہ دیکھے، دن کی روشنی کا سجدہ دیکھے، سورج کی شعاؤں کا سجدہ دیکھے، درخت کی سرسراہٹ کا سجدہ دیکھے، پانی کے چلن کا سجدہ دیکھے؟ یقیناً یہ ان نظروں والی بی بی ہے زیغم۔ میدان کربلا میں اسرائیل کو رحم آ گیا تھا تمہارے مولا حسین پر، اور اللہ سے کہا میں جا کے حسین کی روح قبض کر لوں کیونکہ بڑی تکلیف میں ہے۔ عرش میں زلزلہ آیا، فرمایا تیرے لانے کا ہے تو لے آ، اگر تیرے بس کا ہے لے آ۔ پہنچا، سلام کیا، لماذا جئت، کیوں آئے؟ لأقبض روحک، آپ کی روح قبض کرنے۔ کبھی غصے میں نہ آنے والے حسین کے چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا خود آئے ہو یا اس نے بھیجا؟ آیا اپنی مرضی سے ہوں مگر پوچھ کے آیا۔ جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح میری طرف دیکھے گا، جو خود بھی سویا ہوا ہے اور قسمت کو بھی لوری دے کے سلائے بیٹھا ہے، اس سے میرا خطاب ہی نہیں ہے۔ ٹھنڈی سانس لے کے کہا اوف، میں بھی کہوں کہ وہ میرا عشق ایسے تو نیلام نہیں کر سکتا۔ جو 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 ہاں میں بھی کہوں کہ وہ میرے عشق کو اس طرح بے قیمت نہیں کر سکتا۔ اسرائیل
تجھے اس غلط فہمی میں مبتلا کس نے کیا کہ تو حسین کو لے جائے گا؟ حیران ہو کے ششدر ہو کے کہہ رہا ہے مولا اللہ کی پوری کائنات کا جو روح بھی ہے، روح تو میں قبض کرتا ہوں۔ فرمایا چھوٹے منہ سے بڑی بات اچھی نہیں لگتی، تو جانتا ہے اللہ کی ساری مخلوق کو؟ مولا ہاں، جہاں جہاں اس کی مخلوق ہے میں ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں۔ فرمایا کریمی ہمارا شیوا ہے، میں تیرا دل نہیں توڑ رہا، تو اللہ کی مخلوق کی جز لا یتجزا کو بھی نہیں جانتا۔ اچھا بتا، جن دو شہروں پر میرے بھائی حسن اور میری حکومت ہے اسے دیکھا ہے کبھی؟ العظمت للہ۔ اب جاگنا ندیم امجد جنہوں نے کچھ ہسٹری پڑھ رکھی ہے، اس وقت دنیا میں کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں؟ جی بہت ساری تو ہیں۔ اچھا نہیں، 364 زبانیں رائج ہیں اس وقت دنیا میں۔ کتنی؟ 364۔ اور حسین فرما رہا ہے کہ جن شہروں پہ میری اور میرے بھائی کی حکومت ہے وہاں 70,000 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو وہ تمہاری اس دنیا سے کتنی بڑی دنیا ہوگی؟ حیران ہو کے کہتے ہیں اچھا، بہرحال میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جہاں اس کی مخلوق ہے وہاں میری پہنچ ہے۔ اور میں اچھا پھر میں چھپنے لگا ہوں، اگر مجھے ڈھونڈ نکالا العظمت للہ تو میں اپنے عشق کی سیڑھیاں نیچے اتار آؤں گا، میری روح نکال لینا۔ مولا ان دو شہروں میں نہیں چھپنا، پر میں رب کعبہ کی قسم ادھر نہیں جاؤں گا۔ جو اور جاگو جاگو قبروں والو تم بھی، پر میں رب کعبہ کی قسم ان شہروں میں نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے مولا، میں منہ ادھر پھیرتا ہوں، تو چھپ۔ انظر الیہ، ادھر دیکھ۔ یہ بچوں کی آنکھ مچولی نہیں کہ ایک چھپے دوسرا آنکھیں بند کرے۔ فرمایا تو اللہ کے اسم القابض کا مظہر ہے، اپنے قبضہ اقتدار کا دائرہ میرے بدن کے گرد کھینچ۔ اپنی قوت اقتدار کو آواز دے، مجھے حصار سے باہر نہ جانے دے، اپنی ملکوتی نظروں کا کڑا پہرا میرے زخمی بدن پہ بچھا، تیری نظروں کی لہروں میں تحلیل ہو کے گم نہ ہو جاؤں تو مجھے مقلب القلوب والابصار کا مظہر کون کہے گا؟ جو 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 اچھا مولا، اب آنکھیں پھاڑ کے حسین پہ زغم گڑا دی۔ مولا چھپیے، چھپیے کہ ابھی باز گشت ختم نہیں ہوئی تھی، حسین غائب۔ نہیں نظر آیا کربلا میں۔ دیکھتے میرے جو اسد میں پڑھتا ہوں طاہر، لوگ جملوں کی فرق ذمہ داری لیتے ہیں، غضنفر حرفوں کی لیتا ہے۔ ہوا میں ڈھونڈا، فضا میں ڈھونڈا، سما میں ڈھونڈا، جنت الماوا میں ڈھونڈا، دریا میں ڈھونڈا، صحرا میں ڈھونڈا، بس مختصر یہ کائنات کے پتے پتے سے حسین کا پتہ پوچھا، مگر حسین لامکاں کی طرح لاپتہ رہا۔ جو جو تھک ہار کے پھر اسی ٹیلے پہ آیا،
जबीन मलकूत से पसीना झटका, आवाज आई, निकल गई हसरत। देखा तो हुसैन वहीं। अब जगम इस जुमले के लिए अब्बास के आलम की कसम, मैंने सारी तकलीफें समात दी है अपने सामईन मोहतरम को। तुम्हारे चौथे मौला से किसी ने पूछा था रिहाई के बाद, मौला हमने सुना है कि कायनात में इज़्तिराब था जब हुसैन गायब हो गया, जमीन तड़प गई, हवा बेकरार थी, फजा मचलने लगी थी, आसमानों पे ज़लज़ला आ गया था क्योंकि हुज्जत नजर नहीं आ रही थी। अब अल्लाह जाने मैं आबादी में पढ़ रहा हूं ये जंगल में। जन्नत लर्ज़े में थी, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। कायनात की हर शय पे इज़्तिराब था, जर्रे से अर्श तक। मौला हमने सुना है तेरी फुफ्फी ज़ैनब बड़ी मुतमईन थी, इसीलिए तो मैंने वाकया शुरू किया। उसके इत्मीनान की वजह क्या है? फरमाया मैंने फूफी से पूछा था आप मुतमईन क्यों थी? फरमाया हुसैन मुझसे गायब कब था? इन्नी राय तो युसल्ली अलल मकामिल महमूद, मैं देख रही थी मेरा हुसैन मकाम महमूद पे नमाज पढ़ रहा था। जो मेरे बच्चे, एक शेर मैं तुम्हें सुनाता हूं। मेरे बारे में ना पूछिएगा कि मैं इससे मुत्तफक हूं या नहीं हूं। बहरहाल ये लिखने वाले की अपनी जिम्मेदारी है, कोई फतवा शतवा देना है तो उसी को दीजिए। बहरहाल मैं इतना बताता हूं कि कबूलियत की सनद इसी शेर को मिली थी, हुसैन पर लिखना था। बड़े बड़े शायर आते रहे, लिखते रहे, शेर रद्द होते रहे, होते रहे, होते रहे। जिसका शेर बारगाह हुज्जत में कबूल हुआ वो पता है क्या था? लेकर लिबास से तिफली पैगंबर की गोद में। बैठे हो, चले गए हो? यानी बचपने का लिबास पहनकर, लेकर लिबास से तिफली पैगंबर की गोद में रब खेलता था आप बहाने हुसैन के। जीते रहो। अच्छा, लेकर लिबास से तिफली पैगंबर की गोद में रब खेलता था आप बहाने हुसैन के। फरमाया मैं देख रही थी कि मेरा भाई मकाम महमूद पे नमाज पढ़ रहा है। तू जिस मकाम महमूद की रसूल के लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह उसे दे दे। अली की बेटी 1450 साल पहले हुसैन को वहां नमाज पढ़ते देख चुकी। तो ये नजर है इसकी। मैं तुमसे राजी, मेरा शाह नजफ तुमसे राजी हो, कहो तो अब बस करूं। ये अली की बेटी की नजर है जो रात की स्याही का सजदा देख रही है, बात बोली तो नहीं, दिन की रोशनी का सजदा देख रही है। अल्लाह खुदा की कसम ज़ैगम यहाँ अक्ल परेशान है कि रात की स्याही बज़ाहिर बस फैली हुई है, इसका सजदा वो खानदान देख सकता है।
آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کی بینائی کسی ایک نبی کی بصارت میں رکھ دو، جب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جو روز و شب سے پہلے کے لوگ ہیں۔ ہاں، روز و شب کی وسعت میں بننے والے نہیں دیکھ سکتے۔ سورج کی شعاؤں کا سجدہ دیکھ رہی ہے، پتوں کی آہٹ کا سجدہ دیکھ رہی ہے، پانی چلتا ہے تو کل کل کی آواز آتی ہے، اس کی کل کلاہٹ کا سجدہ دیکھ رہی ہے۔ ہر شے سجدہ کر رہی ہے، ہر شے تسبیح کر رہی ہے۔ ایسا ہے کہ آپ جب تسبیح پڑھتے ہو نا، شاید تم یہ سمجھو کہ ہوا میں پھیلا ہوا ایک فکرہ ہے جو ابھرا اور فضاؤں میں گم ہو گیا۔ اس غلط فہمی کو دور کر لو۔ تمہاری تسبیح سے کچھ بنتا ہے۔ اب میرے سامنے پریشان ہو گئے ہیں۔ 73 فرقے کی کتابوں میں مل جائے گا تمہیں۔ رسول نے فرمایا کہ شب معراج جب واپس آئے نا تو اپنے صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ فرشتے جنت کے یاقوتی محل تعمیر کرتے ہیں، کبھی 100 اینٹ لگا کے پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اچانک تڑا تڑ 50-60 اینٹیں لگاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والی ذات نے ہم جاہلوں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا، فرشتوں محل بنانا ہے، دھڑا دھڑ بنائے چلے جاؤ، روک کیوں جاتے ہو؟ کہا سرکار جب تیری امت تسبیح پڑھتی ہے تو وہی تسبیح جنت کی یاقوتی اینٹوں میں ڈھل جاتی ہے۔ تو جو بندہ جتنی دفعہ تسبیح پڑھتا ہے ہم پر اتنی اینٹیں وارد ہوتی ہیں، ہم لگا دیتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں تسبیح آئے تو لگائیں۔ نہیں، اب ایسے میں نہیں جانے دوں گا۔ شکر ہے کہ دربار کا دروازہ ایک ہے، میں کرا دوں گا بند۔ میں نے تو اشارہ یہاں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پھر میں بھی صبح تک ادھر ہوں، تم بھی، ورنہ حلالیوں کی طرف فیصلہ کرو تاکہ میں تم سے پابندی اٹھا لوں۔ تم معصوم ہو بھئی، میں تو نہیں ہوں، تمہارا پتہ نہیں، میں تو سر سے پاؤں تک خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہ سے زیادہ گناہگار ہوں۔ ہماری تسبیح جنت بناتی ہے، علی کیا بناتا ہوگا؟ اللزمت اور میں یہاں علی بادشاہ کی حقیقت کی بات نہیں کر رہا۔ اگر میرے سامعین تھکے نہ ہوں تو تمہیں بتاؤں جب یہ گھرانہ تسبیح کرے تو کیا بنتا ہے۔ جو ہمارے لیے جنت کی اینٹیں بنتی ہیں، یہ تسبیح کریں تو کیا بنتا ہے۔ زغم تھوڑی سی حدیث لمبی ہے، چند منٹ لگ جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، ظاہر ہے وہ تیرے کہے بغیر پڑھنے لگا ہوں میں، لیکن میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ تھوڑی سی لمبی ہے۔ اچھا نہیں، میرا مقصد تو ایک جملے میں بھی پورا ہو سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں چلو وہ پوری تمہیں سنا دوں تاکہ لطف لو۔ جابر بن عبداللہ انصاری راوی ہے، کہتا ہے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن میلاد علی بن ابی طالب قال یا جابر سألت عن خیر مولود ولد علی شبہ المسیح ان علی نورا من نوری وخلقنا اللہ نورا من نورہ وقلانا نور واحد من نورہ وخلقنا اللہ قبل ان يخلق سماء مبنیتا او ارضا مدیہتا او طولا او ارضا او ظلمتا او ضیاء او بحرا الى ہواء ب50,000 عام ثم ان اللہ سبح نفسه فسبحناہ وقدس ذاتہ فقدسناہ ومجد عظمتہ فمجدناہ فشکر اللہ ذلك لنا فخلق اللہ من تسبیح السماء فسمکها والارض فبطها
فسواها والبحار فأنبكها وخلق من تسبيح علي بن أبي طالب ملائكة المقربين فكلما سبحت الملائكة المقربون منذ أول يوم خلق الله إلى أن تقوم الساعة فهو لعلي وشيته. جو یہ تقریباً ایک خطبہ ہی ہو گیا ہے. ارادے جابر کہتا ہے میں نے رسول خدا سے علی کی ولادت کے بارے میں پوچھا. فرمایا 2 دفعہ کی رسول نے فرمایا سألت عن خیر مولود ولد علی شبہ المسیح، تو نے اس کی ولادت کے بارے میں سوال کیا ہے جو مسیح کی طرح پیدا ہوا ہے. نہیں 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 نہیں. اب دیکھو تم میرے علم کی مثال میرے شاگرد سے دو گے. علی کے 11ویں بیٹے کا مقتدی ہے عیسیٰ. رسول علی کی مثال اس سے کیوں دے رہا ہے؟ یہ فضیلت کی مثال نہیں، بتا یہ رہا ہے کہ اے جابر جیسے عیسیٰ نطفے سے نہیں، علی بھی نطفے سے نہیں. بعض کتابوں میں اس طرح ہے اور بعض میں یوں ہے. یہ میری علم دیانت امتیاز شاہ جی میں دونوں بتا رہا ہوں. بعض میں یہ ہے ولد علی سنت المسیح بعدی، جو میرے بعد عیسیٰ کے طریقے سے پیدا ہوا ہے. ہاں یعنی میں بھی نطفے سے نہیں، علی بھی. اور تو علی کو 13 رجب میں آتے دیکھ رہا ہے، یہ میلاد نہیں ہے علی کا. ان اللہ خلق علی نورا من نوری وخلقنی نورا من نورہ وکلانا نور واحد من نورہ. اللہ کرے میرے سامنے ہر خریدار ہو. فرمایا اللہ نے علی کو نور خلق کیا میرے نور سے، مجھے نور خلق کیا اپنے نور سے. ہم دونوں ایک نور ہیں اس کے نور سے. جو 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 العظمت للہ. جی فرمایا وہ ہے ہمارا میلاد. یہ نہیں یہاں تو ہماری تجلی ہے، یہاں تو ہمارا ظہور ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہماری روحیں ازل میں خلق ہوئی. کوئی نہیں کہتا کہ ہماری روح آج خلق ہوئی جس دن بچہ پیدا ہوا. بس اسی طرح ہے یہ روحوں سے بھی پہلے ہیں. فرمایا جب اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے قبل ان یخلق سماء مبنیۃ وارضا مدحیۃ. اب آہستہ پڑھوں گا. او طولا او عرضا او ظلمتا او ضیاء او بحرا الی ہواء. فرمایا جب ہمیں اس نے خلق کیا، نہ آسمانوں کا سائبان تھا، نہ زمینوں کا فرش تھا، نہ طول تھا، نہ عرض تھا، نہ اندھیرا تھا، نہ روشنی تھی، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی. کہیں ہمیں عناصر سے نہ سمجھ لینا. العظمت للہ العظمت للہ. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تھک تو نہیں گئے میرے دوست؟ پچھلے مالے والے ٹھیک ہیں؟ ہاں اب اسی اگلے جملے کے لیے میں نے آپ کو تقریف دی ہے. فرمایا ہمیں جب اللہ نے اپنی ذات سے الگ کیا، فرماتے جابر کائنات کو تسبیح ہم نے سکھائی. اب ہے تمہاری مرضی. اس کا وزیر کہتا ہے انا معلم الملائکۃ والنبیین. علی فرماتا ہے میں فرشتوں کا بھی استاد ہوں، نبیوں کا بھی استاد ہوں. علی کہتا ہے فرشتوں کو بھی تسبیح میں نے سکھائی، آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو بھی میں نے سکھائی. میں نہ سکھاتا تو ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تسبیح پڑھی کیسے جاتی. العظمت للہ. ہم صرف اس کے شاگرد ہیں. ہم نے تسبیح کسی سے نہیں سیکھی. سر اٹھانا. اور فیصلہ چاہوں گا ہر حلالی سے ہر موالی سے.
سرکار آپ نے کیسے پڑھی تسبیح؟ فرمایا ان اللہ سبح نفسہ. ہم زیغم امتحان ہے، یہ روز امتحان لیتے ہیں ہمارا. ہم بیچاروں کو بھی تو کچھ حق ہونا چاہیے، کبھی کبھی تمہارا امتحان لے لیں اور میں دیکھوں گا کون کتنے نمبر لے کے پاس ہوتا ہے. فرمایا ان اللہ سبح نفسہ فسبحناہ وقدس ذاتہ فقدسناہ ومجد عظمتہ فمجدناہ. فرمایا اللہ نے اپنے نفس کی تسبیح پڑھی. جو پلے بڑی بات، تیرا رسول کہہ رہا ہے ان اللہ سبح نفسہ، اللہ نے اپنے نفس کی تسبیح پڑھی. فسبحناہ، ہم نے بھی اس کی تسبیح پڑھی. اللہ نے اپنے نفس کی تسبیح پڑھی، ہم نے بھی اس کی پڑھی. وقدس ذاتہ فقدسناہ، اللہ نے اپنی ذات کی تقدیس بیان کی، ہم نے بھی کی. ومجد عظمتہ فمجدناہ، اللہ نے اپنی عظمت کی بڑائی بیان کی، ہم نے بھی کی. نہیں ابھی امتحان نہیں آیا، اب آنے لگا ہے. جو حدیث کا ٹکڑا اب پڑھنے لگا ہوں یہ ہر شخص کا امتحان ہے. قبروں والوں تمہارا بھی، تمہارے چہرے صحیح نہ صحیح لیکن تمہارے وجود مجھے دکھائی دے رہے ہیں. مسجد کے اندر والوں تمہارا بھی، جو سامنے ہے میرے، سب کا امتحان ہے. فرمایا ہم نے اس کی تسبیح پڑھی. فشکر اللہ ذالک لنا، ہم نے اس کی حمد کی، اللہ نے ہمارا شکر کیا. جو پلے بڑی بات، ہم نے اس کی حمد کی، اس نے ہمارا شکر کیا. پنڈی والوں اس دن سے عالم ازل میں فیصلہ ہو گیا، حمد کا مالک اللہ، شکر کے مالک 14. میں کچھ کہوں گا تو شاید تمہیں ہضم نہ ہو، پسند کے مولوی سے کل پوچھ کے آنا. حمد وہ ثنا ہے جو بے صلہ ہو. حمد وہ ثنا ہے، وہ تعریف ہے جو بے صلہ ہو، یعنی کچھ ملے نہ ملے تعریف کرو، یہ ہے حمد. اور غضنفر نجف کے حوضہ علمیت تک کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہے شکر وہ ثنا ہے جو کسی صلے میں ملے. پوچھ اللہ سے تو نے ان سے لیا کیا ہے جو شکر کر رہا ہے. اللہ جو کچھ اسد ملا ضرور ہے اسے، کچھ طاہر اس نے ان سے لیا ضرور ہے، ورنہ اس طرح شکر نہ کرتا. میں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ انہوں نے تیری حمد کی، تو خالق ہے ان کا، تو نے ان کا شکر کیوں کیا؟ کہا جان نبک، انہوں نے میرا حمد اس لیے کیا کہ میں نے انہیں وجود دیا، میں نے ان کا شکر اس لیے کیا کہ انہوں نے مجھے ظہور دیا. جو پلے بڑی بات، ختم ہو گئی بات. جاؤ مگر سن کے. فرمایا میں نے بھی تسبیح کی اس کی، علی نے بھی کی. تمہاری تسبیح کیا بناتی ہے؟ جنت کے قصر کی، محل کی اینٹیں. آؤ ان دو بھائیوں کی تسبیح کیا بنا رہی ہے؟
فرمایا فخلق اللہ من تسبیح السماء فسمکها والارض فبتها والبحار فعمکها. فرمایا جابر اللہ نے میری تسبیح سے 7 آسمان بنائے. تیرے نبی کی تسبیح سے آسمان بنے، تسبیح سے، یعنی اس نے سبحان اللہ کہا آسمان بن گئے. والارض فبتها، اللہ نے میری تسبیح سے زمین کا فرش بچھایا. تسبیح کیا ہے؟ سانس ہی نکلتا ہے نا لفظ بنتے ہیں. جن کے سانسوں کی بخارات کی بھیک پہ پلتا ہے پھر بھونک رہا ہے، مجھ جیسے ہیں. اللہ اللہ والبحار فعمقها، دریا سمندر اللہ نے میری تسبیح سے بنائے. زیغم ان کی تسبیح نہ ہوتی دنیا میں طہارت نہ ہوتی. جن کے منہ سے نکلے ہوئے 2 بول تطہیر کا مالک کر دیں. اللہ جانے ان کی حکومت کیا ہوگی، اپنی حقیقت کیا ہوگی. سر اٹھانا. فرماتے وَمِن تسبیح علی الملائکۃ المقربین. فرمایا علی نے جب تسبیح پڑھی اللہ نے علی کی تسبیح سے سارے فرشتے بنا ڈالے. نہ اب ایسے نہیں جانے دوں گا، اسی علی کی قسم. جس دل کے کعبے میں علی اترا ہوا ہے، علی اترا ہوا ہے، جس کعبہ دل میں علی نازل ہوا ہے، اس کے لیے ہے میرا جمرہ. فرشتے کس سے بنے؟ علی نے سبحان اللہ الحمدللہ کہا، فرشتے بنے. کسی ملا نے انکار کیا ہے کہ فرشتہ موت نہیں دیتا؟ اسرائیل مارتا ہے نا. کسی ملا نے انکار کیا کہ فرشتہ رزق نہیں بانٹتا؟ میکائیل بانٹتا ہے نا. کسی ملا نے کہا کہ فرشتہ حیات نہیں دیتا؟ اسرافیل دیتا ہے نا. ایک ملک الریاح ہے اسد جو ہوائیں چلاتا ہے، ایک ملک البحار ہے جو دریا چلاتا ہے، ایک ملک المطر ہے جو بارش برساتا ہے، ایک ملک مصور ہے جو بچے کی تصویر ماں کے شکم میں بناتا ہے. اور ڈوب کے مر جا، علی تسبیح پڑھے تو نظام چلتا ہے. علی خود کیا کرتا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں. اور امجد علی کے 2 بیٹوں نے، تیرے 5ویں امام نے ہشام کے دربار میں، اور شہزاد علی اکبر نے 9 لاکھ شامیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہی بات کی تھی. مگر جو انہوں نے کی تھی وہ وہی کر سکتے ہیں. فرمایا کیف صدرت، شہزاد علی اکبر کہہ رہا ہے کہ تم میرے دادا علی کا نام ابو تراب لے کے تنزن جلتے رہتے ہو. فرمایا کیف صدرت لآل محمد بصیرت امن حیطان الدار ابیہ قصیرت. فرمایا وہ شخص علی کے فضائل پر خوش ہو ہی کیسے سکتا ہے جس کے باپ کے گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوں. سمجھ میں آ گئی بات؟
میری تسبیح سے زمین آسمان دریا سمندر، علی کی تسبیح سے فرشتے. فرمایا فَكُلَّمَا صَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ مُنْذُ أَوَّلِ يَوْمٍ خَلَقَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ فَهُوَ لِعَلِيٍّ وَشِيَّتِهِ. فرمایا جس دن سے فرشتے بنے ہیں اس سے لے کر قیامت تک وہ جو بھی تسبیح پڑھتے ہیں چونکہ بنے علی کی تسبیح سے ہیں، وہ تسبیح علی کے شیعوں کے اعمال میں لکھی جاتی ہے. محترم اتنا میں بتا دیتا ہوں، آپ نے کہا احمد کہوں احد کہوں، علی بادشاہ نے خود فرمایا تھا انا احمد بلا میم انا رجب بلا جیم. علی فرماتے ہیں میں بغیر میم کے احمد ہوں. جو میں بغیر میم کے احمد ہوں، اور جب احمد سے میم ہٹا دو تو احد رہتا ہے. فرمایا انا رجب بلا جیم، میں رجب ہوں جیم کے بغیر. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کی ذات کے اندر چھپا لیا خود کو. وہ کہتا ہے میں تو ہر وقت سامنے ہوں، اور دعائے عرفہ میں یہی کچھ علی کا بیٹا کہہ رہے ہیں امیت عین لا تراک، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھیں. چونکہ علی کا بیٹا بتا رہا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا، وجہ اللہ تو نظر آتا ہے. جس نے وجہ اللہ کو دیکھا اس نے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. میں زیادہ پڑھ لیا، بہت تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. اور یہ سوچ کے دو جملے سن لینا کہ کل وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا صرف اس کا ہے جو ہے، اور جو شام سے آئی ہے وہ مجھ سے حقیقت تسبیح سننے نہیں آئی. وہ تسبیح کو تسبیح سے پہلے خود جانتی ہے. اس کی آمد کا مقصد پرسہ ہے. میں اپنی سی کوشش کر لیتا ہوں، آپ اپنی طرف سے کہیں تاکہ بی بی راضی ہو جائے. اور جب یہ راضی ہو گئی خدا تک سارے کے سارے خود بخود راضی ہو جاتے ہیں. میں نے بتایا آپ کو پرسوں کی مجلس میں 3 بڑے عزادار حسین کے، خون رونے والا، شام والی، اور شبیر کے لاشے پہ قسم کھانے والی کہ جب تک میں نے زندہ رہنا ہے ٹھنڈا پانی نہیں پینا. اور ہر ایک نے اس انداز سے عزاداری کی کہ عزاداری دنگ ہے. خون کے پرنالے بہا بہا کے چلا گیا سجاد. کبھی تشت وضو کے لیے پیش ہوتا نا تو پانی کو دیکھ کے خون رونا شروع کر دیتے کہ اسی پانی کے لیے رسول کے بیٹے کو ترسایا گیا. تو لفظ ہے کہ یسمع وقف دموع ہی فی تشت، تشت میں آنسوؤں کے قطروں کی اس طرح آواز آتی جس طرح چھت پہ بارش کے قطروں کی آتی ہے. ابن منذر نے کہا تھا تیرے خون رونے والے سے، مولا تھوڑا خون رویا کر،
خدا کی قسم فوارہ اچھلا اور کہا ابن منذر مجھے یہ بتا، کوئی غیور بیٹا دیکھ رہا ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی شخص اس کی ماں کے سر سے برقع اتار لے تو اس غیرت مند بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ ابن منذر نے کہا مولا اسے مر جانا چاہیے۔ فرمایا پھر مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں، میں شام سے زندہ کیسے واپس آیا؟ میرا حق تھا، میں شام مر گیا ہوتا۔ ہاتھ ملتے گیا، شام والی کے بارے میں بتایا۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم ربانی نے خواب میں تیرے 12ویں امام کو دیکھا، کالے کپڑے پہنے ہوئے۔ مولا آپ نے سیاہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ فرمایا میں ابھی ابھی جنت سے آ رہا ہوں، وہاں شام والی بی بی نے مجلس کرائی تھی، چونکہ زینب نے جنت میں بھی کالا لباس نہیں اتارا، اس لیے مجھے شرم آئی کہ وہ کالے کپڑوں میں ہو اور میں کسی اور لباس میں چلا جاؤں۔ چلتے ہوئے ہاتھ مل کے گئی۔ اصغر کی ماں کو خود جانتے ہو، پڑھنے والے تو پڑھ دیتے ہیں نا کہ دھوپ میں بیٹھی رہی، صرف دھوپ کی بات نہیں، کیونکہ دھوپ کا تو یہ مطلب ہے کہ دن میں باہر بیٹھتی ہوگی، جب سورج ڈوب گیا اب تو دھوپ سایہ برابر ہے، پھر اندر چلی جاتی ہے، نہیں، لفظ یہ ہے کہ مستظلت تحت سقف حتی ماتت، جب تک زندہ رہی آسمان کے نیچے رہی، دن ہے تو باہر، رات ہے تو باہر، آندھی ہے تو باہر، بارش ہے تو باہر، اولے پڑ رہے ہیں باہر۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ کتابوں میں پڑھو، جب بھی مختار کسی دشمن کا سر بھیجتا، سید سجاد واپسی خط میں لکھتے چچا مختار تو جانتا ہے میری ماں ابھی تک آسمان کے نیچے بیٹھی ہے، اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک حرملہ کا سر نہیں آئے گا، جب تک اصغر کے قاتل کا سر نہیں بھیجے گا۔ اس نے 1000 رکعت نماز کی منت مانی۔ اسی دن حرملہ کچھ ملونوں سمیت گرفتار ہوا، سب کے سر کاٹ کے سپاہیوں کے گھوڑوں کی رکابوں سے بندھوا کے اس نے مدینے روانہ کیے۔ خط لکھا، مولا تیری آرزو کے مطابق حرملہ کا سر بھی حاضر ہے، اور اگر میری یہ نوکری قبول ہے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک میں نے سنا ہے علی کی بیٹی نے آج تک کالا لباس نہیں اتارا، بی بی سے کہہ دو اگر مجھ سے راضی ہے تو کالے کپڑے اتار دے۔ اور دوسرے میں نے سنا ہے اصغر کی ماں ابھی تک آسمان کے نیچے بیٹھی ہے، اگر مجھ پہ راضی ہو تو اماں سے کہو کہ سائے میں چلی جائے۔ خط پڑھا سجاد نے، سرخ آنکھیں لیے، بس بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں۔ اندر آئے، کیوں رو رہے ہو سجاد؟ پھپھی اماں ایک سائل کا سوال خون رلا رہا ہے، حجت خدا ہو کر سائل کے سوال پہ رو رہے ہو؟ اماں اس نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، اس نے 2 چیزیں مانگی ہیں۔ کیا کیا؟ ایک تو آپ کے لیے کہا کہ آپ کالے کپڑے اتار دیں، تڑپ کے کھڑی ہوئی علی کی بیٹی، کہا خبردار سجاد مجھے امام بن کے حکم نہ دینا، ورنہ میں بھی تیری حاکم رہی ہوں، پھر میں تجھے حکم دوں گی کہ تو خون رونا بند کر دے، میں کالے کپڑے اتار دیتی ہوں۔ سجاد نے کہا پھپھی اماں میں تو کفن میں بھی خون روتا ہوا جاؤں گا۔ کہا پھر میں اللہ کی عدالت میں بھی سیاہ لباس میں آؤں گی۔ بتا دوسرا کیا مانگا؟ آخری بات، آخری فکرہ، جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ اماں اس نے کہا ہے اماں رباب کے بارے میں کہ سائے کے نیچے چلی جائے۔ ہاں میں بھی کوشش کرتی ہوں، تو بھی ساتھ چل، تو اس کا حجت خدا بیٹا ہے۔ رباب کو آج سائے کے نیچے لے کے جاتے ہیں۔ قریب آئے، اٹھنے لگی، اماں تعظیم معاف، میں مبارک دینے آیا ہوں، حرملہ کا سار آیا، اب پتہ نہیں تم کیسے سمجھو گے۔ ڈوبی ڈوبی ہوئی آواز آئی الحمدللہ۔ سجاد نے کہا ماں آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہا میرے سجاد بیٹے خود ہی فیصلہ کر، میرے اصغر کے قاتل کا سار آیا ہے، میرا اصغر تو واپس نہیں آیا۔ خوشی تو تب مناتی میرا اصغر لوٹ آتا۔
اللہ اکبر، العظمت للہ، ختم ہو گئی، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اماں چچا مختار نے کہا ہے آپ سائے کے نیچے جائیں۔ سجاد تجھے پتہ نہیں، تیرے بابے کے لاشے پہ وعدہ کر کے آئی ہوں، نہیں جانا میں نے چھت کے نیچے۔ اماں مختار نے دو چیزیں مانگی تھیں، ایک کا انکار پھپھی نے کر دیا، میں کیسے جواب لکھوں، مجھے کیا سمجھتی ہیں، تو امام حق ہے تو پھر امامت کا حکم ہے، سائے کے نیچے چلیے۔ بھائی یہ کہنا تھا، ادھر ہتھیلیاں رباب نے ٹیکی، کربلا کی طرف دیکھ کر کہا حسین دیکھ لیا، آج تیرا سجاد امام بن کے حکم دینے آیا، اب حکم امام کی تعمیل میں کھڑی ہو رہی ہوں۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اگر میرا کوئی حق ہے تو مجھے حسین سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یہ کہنا تھا، چہرے پہ موت کی زردی آئی، زینب نے دوڑ کے نبض پہ ہاتھ رکھا، کہا سجاد کس کو لے جا رہے ہو؟ تیری ماں دنیا کے دردوں سے گزر گئی، اصغر کی ماں کی روح پرواز کر گئی، رباب حسین سے سرخرو ٹھہری۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ مجلس شہدا کو منظور و مقبول فرما، بانی عشرہ کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما، ہماری اولیدہ بیانی قبول فرما، جو ان بھی اولاد ہیں اولاد نارین فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ہو۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآہل بیتہ الطاہرین۔